اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ واقعہ میں، جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے، تو وہ بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ براگندہ غبار ہو جائیں گے اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے ہی ہیں، اور وہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے آس پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آذور آفتاب اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گی، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اور وہ پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حوریں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا، اور وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی اور بیہودہ بات، بس ہر طرف سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تابتے کیلے ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، اور چلتا ہوا پانی اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں۔ یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ ان اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ جو اگلے لوگوں میں ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں ہوگا، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ وہ لوگ اس کے قبل یعنی دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک و کفر پر اصرار کیا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جائیں گے ایک معین تاریخ کے وقت پر، پھر جمع ہونے کے بعد تم کو اے گمراہو جھٹلانے والو درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا، مطلب کہ اس سے پیاس بھی نہیں بجھے گی، وہ ایسا پانی رہے گا۔ اور زقوم ایک درخت ہے جہنم کا، جس سے جہنمی کھانا کھائیں گے اپنا پیٹ بھریں گے۔ غرض ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، اللہ کہتا ہے غرض ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، تم جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو، اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور آدمی پیدا کر دیں۔ اللہ کہتا ہے اور تم کو ایسی صورت میں بنا دے کہ جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ تخمم وغیرہ بوتے ہو، جس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہوتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو
इस पैदावार को चूरा चूरा कर दे, फिर तुम मुतअज्जिब होकर रह जाओ कि अब के तो हम पर तावान ही पड़ गया, बल्कि हम बिल्कुल ही महरूम रह गए, यानी सारा ही सरमाया गया गुजरा। अच्छा फिर ये बतलाओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसको बादल से तुम बरसाने वाले हो या हम बरसाने वाले? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अच्छा फिर ये बतलाओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसको बादल से तुम बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो इसको कड़वा कर डालें, सो तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अच्छा फिर ये बतलाओ, जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले? हमने इसको आयात दहानी की चीज़ें और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। सो आप अजीम शान परवरदिगार के नाम के तस्बीह कीजिए। सो मैं कसम खाता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, सो मैं कसम खाता हूँ सितारों के छुपने की, और अगर तुम गौर करो तो ये एक बड़ी कसम है। ये एक मुकर्रम कुरान है जो एक महफूज किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज है कि इसको खबर पाक फरिश्तों के कोई हाथ नहीं लगाने पाता। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ है। सो क्या तुम लोग इस कलाम को सरसरी बात समझते हो और तकजीब को अपनी गज़ा बना रहे हो? सो जिस वक्त रूह हलक तक पहुँचती है और तुम इस वक्त तका करते हो और हम इस वक्त इस मरने वाले शख्स के तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो। तो फिर वाकई अगर तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं है तो तुम इस रूह को बदन की तरफ फिर क्यों लौटा लाते? अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा हिसाब किताब नहीं होने वाला है तो तुम इस रूह को बदन की तरफ क्यों नहीं लौटा लाते? अगर तुम सच्चे हो फिर जब क़यामत वाक़ होगी तो जो शख्स मुक़र्रबीन में से होगा उसके लिए तो राहत है और फरागत की ग़ज़ाएँ हैं और आराम की जन्नत है, और जो शख्स दाहिने वाले में से है तो इससे कहा जाएगा कि तेरे लिए अमन व अमान है कि तू दाहिने वालों में से है, और जो शख्स झुठलाने वाले और गुमराहों में से होगा तो खौलते हुए पानी से उसकी दावत होगी और दोज़ख में दाखिल होगा। बेशक ये जो कुछ मज़कूर हुआ तहकीकी यकीनी बात है। सो अपने उस अजीम शान परवरदिगार के नाम के तस्बीह कीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।